ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس محترم المقام سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے۔ حیدرآباد کے احباب کی طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور حیدرآباد وطن کی میلاد کمیٹی کی جانب سے بارہا پچھلے 4-5 برس سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی جا رہی تھی، اور میرے آفس میں حیدرآباد دکن کی دعوتوں کی ایک پوری فائل تیار ہو چکی تھی، جو مسلسل خطوط اور فیکس 4-5 سال سے آتے رہے اور ٹیلی فون پہ رابطے ہوتے رہے، مگر میں کچھ اپنی مصروفیات کے باعث اور ہمیشہ پہلے سے طے شدہ اپنے پروگراموں کے باعث کبھی بھی اس پچھلے عرصے میں آپ سے شرف باریابی نہ پا سکا اور یہاں حاضر ہونے کا موقع نہ مل سکا، مگر میری خواہش تھی حیدرآباد دکن کی سرزمین پہ آنے کی، آپ کے ایمانی جوش و خروش اور جذب و ولولہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، یہاں کے مشائخ اور علماء کرام سے ملنے کی ایک دیرینہ آرزو تھی، مگر ہمیشہ تشنہ تکمیل رہی۔ اس مرتبہ میں اپنے دورے پر عرب امارات اور وہاں سے ترکی استنبول اور پھر وہاں سے امریکہ گیا۔ جب میں عرب امارات پہنچا تو کسی ذریعہ سے محترم سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم رکن محترم حاجی سیٹھ صاحب کو میرے عرب امارات میں پہنچنے کی اطلاع ہو گئی، تو حاجی سیٹھ صاحب ویزا لے کے کچھ دنوں کے اندر دبئی پہنچ گئے، مگر جب یہ دبئی پہنچے
تو میں استنبول جا چکا تھا، وہاں سے امریکہ جا چکا تھا. یہ پھر مسلسل ہر ملک میں رابطے کی کوشش کرتے رہے مگر نہ کر سکے. مجھے اپنے اس پروگرام کے مطابق آج کل کینیڈا میں ہونا تھا. اپریل کا مہینہ امریکہ کے لیے تھا اور مئی کا پورا مہینہ کینیڈا کا دورہ تھا. لیکن گھر میں کچھ شدید علالت کے باعث اور بعض انتہائی ہنگامی مصروفیات کے پیش نظر مجھے امریکہ کا دورہ مکمل کر کے اور کینیڈا کا دورہ منسوخ کر کے واپس پلٹنا پڑا. تو حاجی سیٹھ صاحب مسلسل دبئی میں رابطے کے لیے موجود رہے. جب میں پلٹ کر پاکستان آیا تو ان کا کانٹیکٹ مجھ سے ہوا اور پھر یہ صبح و شام اصرار کرتے رہے ٹیلی فون پر اور منت سماجت کرتے رہے، اصرار کرتے رہے پے در پے. تو میں نے ان سے ایک مشروط وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو یہ تاریخ آج 10 مئی کی تاریخ دے دیتا ہوں. اگر کچھ میری مصروفیات اور مجبوریوں نے اجازت دی تو میں کنفرم کر دوں گا، تو آپ میرے کنفرم کرنے تک اس کا اعلان اور تشہیر نہ کریں. تاہم غالباً 29 یا 30 تاریخ کو، شاید 30 تاریخ کو میں نے ان کو ٹیلی فون پہ کنفرمیشن دی کہ اللہ کا نام لے کے پروگرام بنا لیتے. الحمدللہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بلکہ ایک روز کہہ رہے تھے کہ میں ٹیلی فون پہ ان کی آواز لرزائی ہوئی تھی، رو رہے تھے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوگا تو اس مرتبہ ملاقات ہوگی اور میں خود شہر حیدرآباد دکن کی زیارت کر سکوں گا. الحمدللہ تعالی تو ان کاوشوں کے نتیجے میں پھر یہاں پہنچا ہوں. تو مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت تھی، کیونکہ میلاد کمیٹی کی دعوت بھی مسلسل 4-5 سال سے آ رہی تھی، سو ایک پروگرام ان کو بھی دے دیا گیا. وہ غالباً پرسوں ہے 12 تاریخ کو، اور کل کا پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انتظام کون کر رہا ہے. وہ بھی شاید مجلس اتحاد المسلمین کے تحت ہو رہا ہے. بارکس اور پرسوں میلاد کمیٹی کے تحت پروگرام کر کے پھر مجھے الگ صبح اگلے دن واپس چلے جانا. بس یہ 3 دن کا قیام ہے. تاہم میں ان احباب کا، سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا، حاجی سیٹھ صاحب کا اور میلاد کمیٹی کے احباب کا سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ سے ملاقات کر سکوں اور آج آپ سے خطاب بھی کر سکوں. آج دن بھر مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلنے والے ادارے دیکھے. یہ کمپیوٹر سینٹر دیکھا ہے، آج انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا کالج دیکھا ہے، پرانا ہاسپٹل دیکھا ہے جسے مجلس چلا رہی ہے، اور پھر نیا ہاسپٹل اور میڈیکل کالج دیکھا ہے جو 1100 بیڈز پر مشتمل ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایشیا کا بعض اعتبارات سے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. بہت لائق مبارکباد ہیں. اور واقعتاً اس میڈیکل کالج کے ساتھ جو ملکہ ہاسپٹل ہے اس کے کئی شعبجات کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور بڑے بلند پائے کا ریسرچ ورک ہو رہا ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز اور وہاں کا سٹاف بڑا بلند پایا سائنسی طبی تحقیقی کام انجام دے رہا ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اسے خاص ریکگنیشن بھی دیا ہے. تو مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسے کالج اور ہاسپٹل کا قائم ہونا یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے یقیناً باعث مبارکباد ہے. میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور مجلس اتحاد المسلمین کی ان کاوشوں کو سراہتا بھی ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات مسلمانان ہند کی بالعموم
اور حیدرآباد دکن کے مسلمانوں کی بالخصوص مدد و نصرت فرمائے اور ان عظیم کارناموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور منزل مقصود تک اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی سات آیتیں بار بار پڑھی جانے والی اور مکرر بیان کی جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اور دوسرے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم یعنی اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ آج کا موضوع اسی ربط کو واضح کرنا ہے۔ یہ آیات کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سیرت کے بیان میں بڑی نمایاں اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سیرت عطا فرمائی، اس سیرت کو کتنی عظمت، کتنا کمال، کتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اور اس سیرت کی حقیقت کیا ہے، اس کا اندازہ ان دو آیات کے باہمی ربط اور معنوی تعلق کو سمجھنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، اور بے شک ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم۔ مفسرین کرام نے بالعموم سبعا من المثانی، حضور علیہ السلام کو 2 چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر ہے اس آیت کریمہ۔ کتنی چیزیں؟ بولیے، 2 چیزیں۔ ایک فرمایا سبعا من المثانی، اب اس کا لفظی ترجمہ تو سبعا سے مراد 7 اور من المثانی اس سے مراد مکرر، اسے دہرایا جائے۔ مکرر 7 آیتوں کا لفظ آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ جب ہم ترجمے میں یہ کہتے ہیں کہ دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی، تو آیتوں کا لفظ اس آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی مرادی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سبعا من المثانی دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور یہ کون سی آیتیں؟ اس سے مراد انہوں نے سورہ فاتحہ لی ہے بالعموم۔ تو مراد لیتے ہیں کہ بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، یہ سورۃ فاتحہ عطا کی ہے اور پورا قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اب ان 2 حقیقتوں کو سمجھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے
جملہ علوم اور معارف کا خزانہ ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے جملہ اسرار و حکم کا چشمہ ہے، منبع ہے، انوار قرآن کا، معارف قرآن کا، لطائف قرآن کا، حقائق قرآن کا، دقائق قرآن کا، علوم قرآن کا، معانی قرآن کا، مضامین قرآن کا، خواص قرآن کا۔ یہ سورت قرآن مجید کے جملہ محاسن، جملہ کمالات، جملہ علوم، جملہ معارف، جملہ لطائف، دقائق اور حقائق کا سرچشمہ بھی ہے، منبع بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے لکھی ہے، 1000 صفحات کی وہ کتاب ہے، پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور فقط اس سورہ فاتحہ کا جو تعارف ہے وہ الگ کتاب ہے۔ وہ تعارف تقریباً 350 صفحات، بڑے صفحات، 300-350 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، فقط سورہ فاتحہ کے تعارف پر۔ اس میں تفصیلات ہیں۔ اس وقت میں جو نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گویا سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا اجمال، پورے قرآن کا اجمال ہے، اور سارا قرآن القرآن العظیم جو فرمایا کہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی عطا کی اور قرآن عظیم، تو پورا قرآن اس اجمال کی تفصیل ہے، اس اجمال کی تفصیل۔ اب تعلق دونوں میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا اجمال ہوا اور سارے قرآن کا خلاصہ ٹھہری اور سارے قرآن کا خزانہ ٹھہری۔ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے وہ خلاصتاً اجمالاً سورہ فاتحہ میں بند ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، اور یاد رکھ لیں کہ کلام ہمیشہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام اپنی متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کلمات الہیہ ہے، کیا ہیں؟ بولیے، کلمات الہیہ ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کلمات الہیہ ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے، قرآن صفات الہیہ کا مجموعہ ہے، اور سورہ فاتحہ اس قرآن کا خلاصہ اور اجمال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ قرآن اللہ کی جن صفات کی تفصیل ہے، سورہ فاتحہ انہی صفات الہیہ کا اجمال ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا فرمایا اور ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی۔ یہ دو چیزیں جب قرآن کہہ دیا تو پھر سورہ فاتحہ کو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سورہ فاتحہ بھی تو اسی قرآن کا حصہ ہے نا، تو دوہرا کے کیوں فرمایا؟ ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا، سورہ فاتحہ بھی دی۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ قرآن، اے میرے حبیب مکرم، قرآن میری صفات کی تفصیل ہے اور سورہ فاتحہ میری ان تفصیلی صفات کا اجمال ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، میں نے تمہیں اپنی صفات کی تفصیل عطا کی ہے اور اپنی صفات کا اجمال بھی عطا کیا ہے۔ تیرے آئینہ ذات کو، تیرے آئینہ شخصیت کو، تیرے آئینہ اخلاق کو، تیرے آئینہ خلق کو، تیرے آئینہ عظمت کو، تیرے آئینہ وجود کو میں نے ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جو میری صفات میرے حسن کا اجمال دیکھنا چاہے، میرے حسن کا اجمال بھی مصطفیٰ میں ہے اور میرے حسن کی تفصیل بھی مصطفیٰ میں ہے۔
دونوں کو الگ بیان کیا کہ اجمال کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور تفصیل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو فرمایا اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو من المثانی سبعا من المثانی 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں جن کو تکرار سے پلٹ پلٹ کر مکرر پڑھا جاتا ہے. اب بات جب یہاں تک جا پہنچی کہ ان آیتوں کا ریلیونس یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں پورے قرآن کا اجمال ہے اور جملہ صفات الہیہ کا خلاصہ ہے. اور وہ 7 صفات یہ ہیں: اللہ رب العزت کی صفت حیات، اس کی صفت علم 2، اس کی صفت قدرت، پھر اس کا ارادہ، اس کی سمع، اس کی بصر اور اس کا کلام. یہ 7 صفات ہیں اللہ رب العزت کی بنیادی کہ جو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی شکل میں آقا علیہ السلام کو عطا کی اور پورا قرآن پھر صفات الہیہ کی تفصیل ہے. اور فرمایا سبع من المثانی، یہ 7 کو مکرر عطا کیا. اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ 7 کی 7 عطا کی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا کی صفت علم کا فیض بھی عطا کیا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفت قدرت کا فیض بھی عطا فرمایا، اپنی صفت ارادہ کا فیض بھی عطا فرمایا، صفت سمع کا فیض بھی عطا فرمایا، صفت بصر کا بھی اور صفت کلام کا بھی. اور من المثانی 7 کی 7 عطا کی اور ان کو مکرر عطا کیا، بار بار عطا کیا، تکرار سے عطا کیا، دوہرا دوہرا کر پلٹ پلٹ کر پھر عطا فرمایا. اب یہ مکرر عطا کرنے کا معنی کیا ہے؟ دہرائی جانے والی. حبیب مکرم ہم نے آپ کو اپنی ان 7 صفات کا مکرر فیض عطا کیا، یعنی 7 صفات کا فیض بار بار عطا کیا، بار بار عطا کیا تاکہ آپ کو ان میں ثبات میسر آ جائے اور آپ کو ان میں تمکن میسر آ جائے اور آپ کو ان میں استقامت نصیب ہو جائے. اس لیے بار بار عطا کیا کہ صفت حیات بھی آپ میں متمکن ہو جائے، صفت ارادہ بھی متمکن ہو، صفت علم کو بھی تمکن ملے، صفت قدرت کو بھی تمکن ملے، صفت سمع و بصر اور صفت کلام ہر صفت کو آپ کے اندر تمکن مل جائے، ثبات مل جائے اور آپ کو ان میں تمکن اور ثبات مل جائے. اس لیے ان صفات کا فیض مکرر بار بار عطا کیا. اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بار بار کیسے عطا ہوا اور اس کی افادیت کیا ہے. سبع من المثانی، بار بار، یہ بار بار صفات الہیہ کا جو فیض ملا اس مکرر فیض نے مصطفیٰ کی سیرت بنا دیا. یاد رکھ لیں سیرت یک بار بھی نہیں بن جاتی، سیرت یک بارگی نہیں بنتی، سیرت بننے میں وقت لیتی ہے اور سیرت کے لیے بار بار مکرر فیض کی ضرورت ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ ایک ربط کی، ایک نگرانی کی، ایک پرورش اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں تسلسل بھی ہوتا ہے، اس میں دوام بھی ہوتا ہے، استمرار بھی ہوتا ہے، اس میں تکرار بھی ہوتا ہے، تب جا کے سیرت بنتی ہے. حبیب مکرم ہم نے آپ کو اپنی صفات کا فیض مکرر عطا فرمایا، بار بار عطا کیا. کیوں؟ تاکہ آپ کی پرعزم سیرت وجود میں آ جائے. اور وہ اب مکرر فیض سمجھانا ہے کہ 7 صفات کا فیض مکرر بدل بدل کے کیسے ملا. حقیقت بشریت کے 7 لطائف ہیں، حقیقت بشریت کے 7 لطائف اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو خلق عظیم کے مقام پر پہنچانے کے لیے، مرتبہ عظیم پر پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی حقیقت بشریہ کے ہر لطیفہ کو اللہ پاک اپنی صفت کا فیض عطا فرمائے. حقیقت بشریت کے 7 لطائف کو
اللہ نے اپنی ساتوں صفات کا مقرر فیض عطا فرمایا۔ حقیقت بشریت میں پہلا مقام حضور علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض طبیعت محمدی کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی جو طبیعت تھی، آپ طبیعت کو سمجھتے ہیں نا، میں اس کے روحانی اور دقیق مفہوم کی طرف نہیں جاتا، سادہ مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ہر شخص کی ایک طبیعت ہوتی ہے، میں سادہ بات کر رہا ہوں، اس کا ایک لطیف معنی بھی ہے، اس طرف نہیں جا رہا، جس کو صوفیاء اور عرفاء نے لیا ہے وہ بات ادق ہو جائے۔ ہر شخصیت کی ایک طبیعت ہوتی ہے، آپ اس طبیعت کے ساتھ مزاج کے لفظ کو بھی شامل کرتے ہیں، آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اس میں طبی خصائص آ جاتے ہیں۔ تو حقیقت بشریت کا پہلا لطیفہ طبیعت ہے۔ تو فرمایا وہ جو 7 فیض مقرر بار بار عطا کیے، اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے مقام طبیعت کو عطا فرمایا۔ دوسرا فیض آقا علیہ السلام کے نفس کو عطا فرمایا، نفس محمدی کو عطا فرمایا۔ صفات الہیہ کا تیسرا فیض قلب محمدی کو عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض چوتھی بار روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض 5ویں بار حضور علیہ السلام کے مقام سر کو عطا فرمایا۔ پھر صفات الہیہ کا فیض آقا علیہ السلام کے مقام خفی کو عطا ہوا، اور پھر صفات الہیہ کا فیض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اخفا کو عطا ہوا۔ صفات الہیہ کا فیض طبیعت محمدی کو ملا، نفس محمدی کو ملا، قلب محمدی کو ملا، روح محمدی کو ملا، سر محمدی کو ملا، خفی محمدی کو ملا، اور اخفاء محمدی کو ملا۔ یہ 7 لطائف تھے جن سے بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل ہوئی، سیرت بن رہی ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت تشکیل پا رہی ہے۔ ہم سیرت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، مگر آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ سیرت محمدی اور سیرت مصطفی کی حقیقت ہے کیا۔ اب طبیعت کے رجحانات ہوتے ہیں اور میلانات ہوتے ہیں طبیعت کے۔ یاد رکھیے، جب صفات الہیہ کا فیض، اللہ کی صفات کا فیض حضور علیہ السلام کی طبیعت کو ملا، تو طبیعت کا ذوق اور طبیعت کا رجحان اور طبیعت کا میلان بدل گیا۔ وہ طبیعت کا میلان اور رجحان جو بشری طبیعت میں ہوتا ہے، حقیقت بشریت رہی مگر میلان بشریت بدل گیا۔ حقیقت بشریت رہی مگر رجحان طبیعت بدل گیا۔ حقیقت بشریت رہی مگر ذوق طبیعت بدل گیا۔ اب طبیعت تو بشر کی تھی مگر ذوق بشر کا نہ تھا۔ طبیعت بشر کی تھی، رجحان بشر کا نہ تھا۔ طبیعت بشر کی تھی، میلان بشر کا نہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام کو صفات الہیہ کے فیض نے آپ کی طبیعت مبارکہ کو بدل دیا، بار بار فیض دیے۔ پھر دوسرا فیض نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے نفس کا اپنا ایک، نفس کے اپنے خصائل ہوتے ہیں، نفس کے اپنے خصائل ہوتے ہیں، اور انہی خصائل کی بنا پر عرفاء نے نفس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ 7 قسمیں یا 7 مدارج بیان کیے گئے۔ میری اپنی کتاب اس موضوع پر ہے، سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس میں 7 نفوس کے احوال پر مفصل لکھا ہے۔ اسلام کے نفس مقدس کو ملا تو نفس کے خصائل بدل گئے۔ جب صفات الہیہ کا فیض طبیعت مبارکہ کو ملا تو طبیعت کے رجحانات بدل گئے۔ جب وہی فیض صفات الہیہ کا حضور علیہ السلام کے نفس مقدس کو ملا تو نفس کے خصائل بدل گئے۔
پھر صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو ملا. جب قلب اطہر کو ملا تو قلب کے اخلاق بدل گئے، قلب کے اخلاق و اطوار بدل گئے. جب صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ کو ملا تو روح کے انوار بدل گئے، انوار بدل گئے. جب صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کے مقام سر کو پہنچا تو مقام سر کی کیفیات بدل گئی. جب صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کے مقام خفی کو پہنچا تو مقام خفی کے احوال بدل گئے. اور جب صفات الہیہ کا فیض حضور کے مقام اخفا کو پہنچا تو مقام اخفا کے مقامات بدل گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ساتوں صفات الہیہ کا فیض دیا اور فیض مکرر بار بار دیا. اس فیضان صفات الہیہ نے آقا علیہ السلام کی طبیعت کے رجحان بھی بدل دیے، نفس کے خصائل بھی بدل دیے، قلب کے اخلاق بھی بدل دیے، روح کے انوار بھی بدل دیے، سر کی کیفیات بھی بدل دی، خفی کے احوال بھی بدل دیے اور اخفا کے مقامات بھی بدل دیے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا خمیر اٹھ رہا ہے، وجود سیرت کی تشکیل ہو رہی ہے اور سیرت انہی چیزوں سے بنتی ہے، سیرت انہی چیزوں سے بنتی ہے. لوگوں، یہ وجود مقدس چلتا پھرتا تو عالم ناسوت میں نظر آ رہا ہے مگر ناسوتی خصائل اس میں سے مٹائے جا رہے ہیں. یہ پیکر تو بشریت کا دکھائی دے رہا ہے مگر بشری خصائل اس پیکر سے نکالے جا رہے ہیں. یہ 7 صفات الہیہ کا مکرر فیض آقا علیہ السلام کے حقیقت بشریت کے لطائف پر ملا اور اس طریق پر ملا. اب یہاں ایک بڑی خاص علمی اور دقیق بات ہے. قرآن مجید گواہ ہے کہ حقیقت بشریت کی جب تشکیل ہوئی اور بشریت کا جب پیکر بنا اور بشریت کا خمیر بنا، اس کی تخلیق کے بھی 7 ہی مرحلے تھے. بولیے، تخلیق بشریت کے کتنے؟ 7 ہی مرحلے تھے. فیض کتنی صفات کا دیا؟ بولیے 7 صفات کا. حقیقت بشریت کے لطائف جن کو فیضان الوہیت کے ساتھ بدلا گیا وہ کتنے تھے؟ وہ بھی 7. اور تخلیق بشریت کے مراحل بھی 7 تھے اور ہر ایک مرحلہ تخلیق کا لطیفہ بشریت کے ساتھ تعلق. 7 مراحل میں بشریت کی تکمیل ہوئی. قرآن مجید انسانی تشکیل کے کیمیکل ایوولوشن کی گفتگو کرتا ہے. قرآن کیمیکل ایوولوشن. قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات ہے، وہی ذات ہے جس نے بشر کو، انسان کو پانی سے پیدا فرمایا. کس میں سے؟ پانی سے. تو بشریت کی تخلیق کا پہلا مرحلہ پانی. خلق من الماء بشرا، پانی سے پیدا فرمایا بشر. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذی خلقکم من تراب، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں، اے عالم بشریت، تمہیں تراب سے، مٹی سے پیدا فرمایا. تو بشریت کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ مٹی ہے. بولیے کیا ہے؟ مٹی، تراب. پھر قرآن مجید نے تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا والذی خلقکم من طین، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں گارے سے بنایا. گارے سے بنایا. اب سائنس نے، دور جدید کی سائنس نے، اس زمین پر جب زندگی کا آغاز ہوا، کرۂ ارضی پر جب یہ زمین وجود میں آئی تو اس پر زندگی کے آثار نہ تھے، اور جب زندگی کے آثار اس پر پیدا ہوئے
تو ابتدائے حیات کی بحث کرتے ہوئے سائنس نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے پانی تھا. سائنس کو یہ حقیقت آج معلوم ہوئی، قرآن اس کو 1400 برس پہلے بیان کر چکا. آج آپ پوچھئے سائنسدانوں سے کہ زمین پر ابتدا میں پانی تھا اور تمام مظاہر حیات کی ابتدا پانی سے ہوئی، اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر مظہر حیات کو پانی سے ابتدا کیا. زندگی کے ہر مظہر کی ابتدا پانی سے کی، تو بشر کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی. پھر اس کے بعد نیچے مٹی تھی، پھر بارش ہوئی اور بارش مٹی سے ملی تو گارا بن گیا. تو تیسرا مرحلہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اس نے تمہیں گارے سے بنایا. تو تیسرا مرحلہ ہو گیا نا بشریت کی تخلیق کا. پھر چوتھا مرحلہ، اس میں کچھ کیمیکلز مل گئے. کیمیکلز یہ سائنسی تحقیق ہے، آج بتا رہی ہے، اور قرآن 14 صدیاں پہلے واضح فرما چکا ہے. اب کچھ سمندروں کے کچھ کیمیکلز ملے، کچھ پانی مٹی کے کیمیکل اجزاء ملے، مرکبات بنے، اور مرکبات کے بننے سے وہ چپکنے والا گارا بن گیا، سٹکی مٹ بن گیا. سٹکی مٹ، چمکنے والا گارا، چپکنے والا. تو قرآن مجید نے بشریت کی تخلیق میں اس کے کیمیکل ایوولوشن کے پروسیس میں چوتھے مرحلے کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَالَّذِي إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، اور ہم نے انہیں چپکنے والے گارے میں سے پیدا فرمایا. تو آپ نے دیکھا ایک مرحلہ پانی کا، ایک مرحلہ خشک مٹی کا، ایک مرحلہ گارے کا، ایک مرحلہ چپکنے والے گارے کا. وہ گیلی مٹی تھی اور پھر یہ چپکنے والا گارا بن گیا. 4 چیزیں. اس کے بعد 5ویں مقام پر قرآن کہتا ہے کہ 5واں مقام بشریت کی تخلیق میں سلالہ، سلالۃ من طین. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے کیمیائی جوہر میں سے پیدا کیا. جو خشک جوہر تھا، جواہر تھے مٹی کے، وہ خلاصہ تھا مٹی کا. وہ جو جوہر تھا اس کا مصفہ مزکہ، صاف کیا ہوا اجلا ستھرا مصفہ مزکہ جوہر، جس کو ہم آئٹم کہتے ہیں، ایٹم کہتے ہیں جوہر، پھر ایٹم بن جاتا ہے. ان بیسک آئٹمز میں سے جب مصفہ مزکہ ہو گیا تو وہ اس کا کیمیکل پروسیس کے بعد ایک ایٹم بنا. ہم نے اس مٹی کے کیمیائی جوہر سے بشریت کو تشکیل دیا. یہ 5واں مرحلہ ہو گیا سلالۃ من طین، اس کا جوہر. پھر 6 مقام پر قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی. تو 6واں مرحلہ بشریت کی تخلیق کا سلسال کا آ گیا. وہ ایسی مٹی بن گیا جو سیاہ بودار گارے سے بجنے والی خشک مٹی. اور 7واں مرحلہ تخلیق کا فرمایا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اور ہم نے انسان کو ایک ایسے سلسال میں سے بنایا جو فخار کی طرح، اس کو برتن کی طرح بجتا ہے، گونجتا ہے، آواز دیتا ہے. اس میں سے ساؤنڈ نکلنے لگے. تو گویا بشریت کی تخلیق کے بھی 7 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ پانی کا، ایک مرحلہ مٹی کا، ایک مرحلہ گارے کا، ایک مرحلہ چپکنے والے گارے کا، ایک مرحلہ مٹی کے جوہر کا، ایک مرحلہ خشک مٹی کا جو بجنے لگی، اور 7واں مرحلہ چمکدار مصفہ مزکہ مٹی جو آواز دے. فخار. اب حاضرین محترم، اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر اب میں ایک ربط سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو اس کی ڈیپتھ میں تو سمجھ نہیں آئے گی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ پانی کا تعلق، پانی کے کچھ خواص تھے، پانی کے کچھ
خواص تھے، اور وہ خواص انسان اور بشر کی طبیعت کی تشکیل میں کام آئے۔ پانی بہتا ہے، میں سادہ مثال سے سمجھا دوں، پانی میں بہاؤ ہوتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اونچا کبھی نیچا، اس میں میلان ہے، اس میں سیلان ہے، اس سے طبیعت بنی، اس لیے طبیعت میں بھی بہاؤ ہے، میلان ہے، سیلان ہے۔ کبھی طبیعت ادھر بہ جاتی ہے، کبھی طبیعت ادھر بہ جاتی ہے، کبھی ادھر جھک جاتی ہے، کبھی ادھر جھک جاتی ہے۔ تو طبیعتوں کا میلان اور طبیعتوں کا سیلان دراصل پانی کے بہاؤ اور میلان اور سیلان کے خواص کی وجہ سے۔ میں صرف ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، اگلی باتیں دقیق ہیں، چھوڑ دوں گا۔ تو پانی کا اثر طبیعت کی تشکیل میں گیا، اور مٹی کا اثر نفس کی تخلیق میں گیا۔ مٹی کے اندر جو خست ہے، جو گھٹیا پن ہے، مٹی کے اندر دنات ہے، جو گھٹیا پن ہے، وہ گھٹیا پن مٹی کا ایک اثر بن کے نفس میں منتقل ہو گیا، اور نفس کی بنیادی حالت اس مٹی کے گھٹیا پن کے باعث ان النفس لامارۃ بالسوء ہو گیا۔ یہ نفس تو برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، جو گھٹیا اخلاق کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو دنات، کمینگی اور گھٹیے پن کی طرف اور سوء اخلاق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس کی اماریت حقیقت میں اس مٹی کے گھٹیا پن کا اثر ہے۔ بس یہ دو باتیں سمجھانی تھی، آگے جو جائیں گے تو بات زیادہ لطیف اور دقیق ہو جائے گی، وہ آپ کا موضوع نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، صرف دو مثالیں دینا تھی۔ اب یہ سمجھتے چلے آئیں کہ جس طرح پانی بشریت کی تخلیق کا ایک مرحلہ تھا، اس پانی کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا، اس کا اثر جیسا چاہا وہ انسان کی طبیعت میں رکھ دیا۔ بشریت کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ مٹی تھا، مٹی کا اثر اللہ پاک نے جیسا چاہا انسان کے نفس میں رکھ دیا۔ بشریت کی تخلیق کا تیسرا مرحلہ گیلی مٹی، گارا تھا، اس کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے اور جیسا چاہا انسان کے قلب میں رکھ دیا، دل میں رکھ دیا۔ بشریت کی تخلیق کا چوتھا مرحلہ چپکنے والا گارا تھا، تین لازب، اس تین لازب کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا وہ انسانی روح میں منتقل کر دیا، ایک جوہر لطیف کے طور پر، ایک خاصیت لطیف کے طور پر، ایک لطیفہ کے طور پر منتقل کر دی۔ بشریت کی تخلیق کا پانچواں مرحلہ مٹی کا جوہر تھا، سلالۃ من طین، اس سلالہ کا اثر اللہ نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا انسان کی سر کو، روح کو منتقل کر دیا۔ پھر پانچواں مرحلہ بشریت کی تخلیق کا، چھٹا مرحلہ بشریت کی تخلیق کا سلسال تھا، وہ سر میں رکھ دیا تھا۔ چھٹا مرحلہ سلسال تھا، رب العزت نے جیسا چاہا سلسال کا اثر انسان کے مقام میں سر میں رکھ دیا، خفی میں منتقل کر دیا۔ اور ساتواں مرحلہ بشریت کی تخلیق کا فخار تھا، اللہ نے جیسا چاہا انسان کے مقام میں اخفا میں رکھ دیا۔ گارے کا اثر قلب میں گیا، دل میں، چپکنے والے گارے کا اثر روح میں گیا، ایک مجرد لطیفہ کے طور پر۔ سلالۃ من طین کا اثر انسان کے مقام سر میں گیا، سلسال کا اثر مقام خفی میں گیا، اور فخار کا اثر مقام اخفا میں گیا۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی، اے میرے مصطفیٰ میں نے صفات الہیہ کا مقرر فیض تیری بشریت مقدسہ کے ایک ایک لطیفہ کو عطا کیا۔ اے میرے مصطفیٰ میں نے اپنی صفات کا مقرر فیض تیرے بشریت کی تخلیق کے ایک ایک مرحلے میں پہنچا دیا۔ جب تیری طبیعت کی تخلیق کا وقت آیا تو اسے پانی کے منفی اثر سے پاک کر دیا۔ جب طبیعت محمدی بنائی گئی تو پانی میں جو منفی اثر تھا وہ منفی اثر مصطفیٰ کی طبیعت سے نکال دیا۔ جب تاجدار کائنات کا نفس مقدس بنایا گیا تو پھر مٹی کا جو منفی اثر تھا وہ مصطفیٰ کے نفس میں سے نکال دیا۔
قلب مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو دین لازم کا جو منفی اثر تھا وہ قلب مصطفیٰ سے نکال دیا. جب روح مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو پھر سلالۃ من طین کا جو منفی اثر تھا وہ روح محمدی سے نکال دیا. جب سر مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو دین لازم کا اثر روح سے نکال دیا. جب سر مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو سلالت ان کا اثر نکال دیا. جب خفی مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو سلسال کا منفی اثر نکال دیا. اور جب اخفائے مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو فخار کا منفی اثر نکال دیا. اب بشریت ان 7 چیزوں کا مرکب تھی. یہ بشریت جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ رب کریم تو ایک بشر کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ یہ تو فساد کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو دنگا کرے گا، ہمیں بنا. رب کائنات نے ان کی بات کو جھٹلایا نہیں تھا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرے گا. رب جانتا تھا کہ ان کی نظر بشریت کے تخلیقی نواحل پر بھی ہے اور حقیقت بشریت کے لطائف پر بھی ہے. یہ جانتے ہیں کہ بشر جو مٹی سے بنا، جو پانی سے بنا وہ ایسا کرے گا. بشر جو گارے سے بنا ایسا کرے گا. بشر جو دودھ میں پکا جس کا خمیر وہ ایسا کرے گا. جس میں سلسال اور فخار ہے وہ ایسا کرے گا. رب کو معلوم تھا. اس نے جواب دیا یہ تو ایک بات ہوئی مگر کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. کچھ اور باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور وہ یہ تمہیں یہ خبر نہیں کہ بشریت عروج پہ جائے گی. بشریت عروج پہ جائے گی اور عروج پہ جاتے جاتے بشریت کے خواص بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے. بشریت کے ملکات بھی مصفا مزکا ہوتے چلے جائیں گے اور بشریت کے لطائف بھی بلند سے بلند تر اور مزکا سے مزکا تر اور مصفا سے مصفا تر ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی پیکر بشریت ایسا ہوگا کہ کہنے کو تو بشر ہوگا مگر نور بھی اس کے چکروں میں چک رہا ارے کہنے کو بشر ہوگا، ارے تکنے کو بشر ہوگا. کوئی نمان بشر مثلکم، پیکر تو بشر کا ہوگا مگر جبرائیل بھی اس کے دروازے پر کھڑا ہوگا. وہ پیکر بشریت کا ہوگا مگر جب سدرۃ المنتہا سے گزرے گا سارے آسمانوں کے فرشتے اس کے دیدار میں کھڑے ہوں گے. پیکر بشریت کا ہوگا مگر نور شرما رہا ہوگا. نور شرما رہا ہوگا. انی اعلم ما لا تعلمون. کچھ باتیں اور ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وقت آنے پر تمہیں خبر ہو جائے گی. تو آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کے ہر مرحلے کو جملہ منفی اور بشری خصائل سے پاک کر دیا. حضور کی سیرت بن رہی ہے. سیرت کا خمیر تیار ہو رہا ہے. سیرت کا خمیر تیار ہو رہا ہے. بلند کر دیا. آقا علیہ السلام کے بشریت مقدسہ کے سارے رخ سنوار دیے، سارے پہلو حسین کر دیے، سارے گوشے جمیل کر دیے، سارے اجزاء بشریت کے نورانی کر دیے، مزکا مصفا کر کے نورانی کر دیے. اور فرمایا سبع من المثانی، یہ 7 فیض مکرر دیے، بار بار دیے تاکہ ہر جوہر ہر لطیفہ کامل ہو جائے اور سیرت ایسی بنے کہ اس جیسی سیرت پھر کائنات میں کبھی نہیں ہو. فرمایا فتدلا، پھر وہ اور قریب ہوا. پھر مقام تدلا پہ قرب اور بڑھا دیا اور قرب بڑھا کر مقام تدلا پہ روک پر دوسرا فیض دیا. فتدلا، یہ دوسرا فیض عطا ہوا. دنا پہلا فیض ملا، فتدلا دوسرا فیض ملا. پھر فرمایا فکان قاب قوسین، پھر اور قریب کیا اور اتنا قریب کر لیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا.
جب دو کمانوں کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا، یہ تیسرا فیض دیا۔ مقام کعبہ قوسین پر تیسرا فیض دیا، اور مقام کعبہ قوسین پر جب تیسرا فیض دے چکا رب کائنات، تو فرمایا محبوب اب اور آ گیا، فکان کعبہ قوسین او ادنا، پھر دو کمانوں کے فاصلے پر روکا نہیں، پھر وہاں سے چلا دیا اور اپنے اتنا قریب لایا کہ اب قربت کی نہ کوئی حد ہی نہ کوئی بیان او ادنا، اس سے بھی قریب تر۔ اس کے بعد صلہ بیان نہیں کیا کہ حتی یا الہ کتنا نہیں، جب او ادنا، جب کعبہ قوسین کی قربت سے آگے بلایا تو او ادنا پر بلا کر حدیں ختم کر دی، فاصلے مٹا دیے، دوریاں مٹا دی، فرق مٹا دیے۔ اب مصطفیٰ جلوہ حبیب او ادنا کے اس کنارے پر تھا اور جلوہ حق او ادنا کے اس کنارے پر تھا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ تھا، درمیان میں کوئی دوری نہ تھی، کوئی فرق نہ تھا، سارے فرق مٹ گئے تھے، بس ایک فرق رہ گیا تھا، وہ یہ کہ یہ بندہ رہا وہ خدا رہا، بس باقی سارے فرق مٹا دیے، ساری دوریاں مٹا دی، سارے فرق مٹا دیے وہ ادنا نے، سوائے ایک فرق کے، فرق ابدیت کے، یہ بندہ رہا وہ خدا رہا۔ یہ مقام وہ ادنا ہے جسے کسی نے بیان کیا کہ تو ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا، تو ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ یہ چوتھا فیض عطا کیا مقام او ادنا، چار فیض عطا ہو چکے، اب ارشاد ہوا پانچویں فیض کے لیے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے او ادنا کے مقام پر ٹھہرا کر فرمایا پس اس نے کلام کیا، خطاب کیا، وہی بھیجی، پس اس نے خطاب کیا اپنے بندے سے جو خطاب کیا۔ اب خطاب کرنے والا جانے اور خطاب اور وحی کو سننے والا جانے۔ اب وہاں تو وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل بھی نہ تھا، کوئی اور کیا جانے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بتا تمہیں خبر نہیں کہ کیا کلام ہوا، تمہیں خبر نہیں کہ کیا خطاب ہوا، بس اس نے خطاب کیا، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو کلام کیا تھا وہ الواح کی صورت میں فرمایا تھا جا سب امت کو بتا دو، جو کلام طور پر کیا تھا وہ امت کو بتا دیا تھا، مگر جو کلام مصطفیٰ سے مقام او ادنا پہ کیا اس پر قرآن نے بھی پردہ ڈالا دیا، کسی کو نہیں معلوم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بھی کیا، اور ما اوحا کہہ کر یہ کہہ دیا کہ تم پوچھو بھی نہیں، تمہیں کیا خبر، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے کلام کیا، یہ کلام کرنے والا جانتا ہے یا اس کو لینے والا جانتا ہے۔ یہ پانچواں فیض تھا، کتنا؟ پانچواں فیض، 7 فیض مقرر ہوئے، یہ پانچواں فیض ہوا۔ پھر چھٹا فیض دیا ما کذب الفؤاد ما رأى، اس پر چھٹا فیض دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ پر فیض خطاب، فیض مخاطبہ دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى پر فیض دیدار دیا، فیض رؤیت دی، فیض مخاطبہ بھی دیا، پھر فیض کلام کے بعد پھر فیض دیدار دیا، فیض رؤیت دیا۔ اور اس کو بھی یہ بیان کیا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے بھی نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا۔ دونوں چیزیں بیان ہو گئی کہ آنکھوں نے بھی دیکھا اور دل نے بھی دیکھا۔ ما رأى آنکھوں نے دیکھا، ما کذب الفؤاد دل نے دیکھا، دل نے آنکھوں کی تصدیق کر دی، دیکھا
یہ مقام تھا کہ آقا علیہ السلام کو چونکہ رب کائنات نے صفات الہیہ کا حامل بنا دیا تھا، اپنی صفات کا حامل بنا دیا تھا، اس لیے حضور کو صفات الہیہ کا حامل ہو جانے کے بعد جو مقام ملا وہ کشف ذات کا مقام تھا، وہ کشف ذات کا مقام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کشف صفات کا مقام حاصل تھا، کشف صفات کا۔ آقا علیہ السلام کو کشف ذات کا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تب بھی دیدار ذات نہ ہوا۔ رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا، جلوہ کرا تاکہ میں تیری طرف تک لوں۔ جواب آیا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو میری ذات کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آنکھوں سے ان کی التجا انظر الیک، دیکھ لوں۔ انظر الیک، دیکھنا، نظر کرنا آنکھ سے ہوتا ہے، یہ بات توجہ طلب ہے، نظر کرنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں ایک نظر تیری طرف کر لوں۔ انظر الیک کا لفظ سمجھیں، ایک نظر تیری طرف کر لوں، یعنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تو آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ پیغمبر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، پیغمبر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، کہ رب کائنات نے پہاڑ پر اپنا جلوہ کیا، تجلی، اپنا جلوہ فرمایا۔ جب طور سینا پر رب کائنات نے اپنا جلوہ فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب توجہ طرف نقطہ یہ ہے کہ جب بے ہوشی ہوتی ہے تو کس چیز کی؟ کیا دل بھی حرکت چھوڑ دیتا ہے یا آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے؟ بے ہوشی کا اثر دل پہ ہوتا ہے یا آنکھ پر؟ بولیے نا۔ یہ جب انستھیزیا دیتے ہیں آپریشن سے پہلے، جب بے ہوش کرتے ہیں تو بے ہوش کر کے ہوا سے ظاہری کو معطل کر دیتے ہیں، ہوا سے ظاہری کو معطل کر دیتے ہیں۔ آنکھ کھلی ہوتی ہے مگر دیکھتی نہیں، سمجھ نہیں رہتی۔ کان، آنکھ، ہاتھ، جلد، زبان، ناک، یہ اپنی ہوا سے ظاہری کھو دیتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں۔ بے ہوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری حواس معطل ہو جائیں مگر دل کا عمل جاری رہتا ہے۔ اگر دل بھی معطل ہو جائے تو انسان مر جائے، دل برقرار رہتا ہے، آنکھ کا عمل معطل ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے آگے ایک بات آ رہی ہے، بے ہوشی سمجھا رہا ہوں، کسے کہتے ہیں؟ بے ہوشی کہتے ہیں ظاہری حواس کا انسان سے الگ ہو جانا، معطل ہو جانا مگر دل کا برقرار رہنا، یہ بے ہوشی ہے۔ اور اگر دل برقرار نہ ہے تو بے ہوشی نہ ہوگی، موت ہوگی۔ تو بے ہوشی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا ہوش نہ رہے، دل کا ہوش رہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی مولا اپنا ایسا جلوہ کرا کہ آنکھوں سے تجھے تکلوں، آنکھوں سے تکلوں۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھ میرا جلوہ نہیں کر سکتی، پر اب ایک سبیل نکالتے ہیں، اپنا جلوہ کرتا ہوں، میرے جلوے سے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ جب تیری آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی، ہوا سے ظاہری معطل ہو جائیں گے تو صرف دل کی آنکھ رہ جائے گی۔ جب سر کی آنکھ نہیں دیکھے گی، دل کی آنکھ کھلی ہوگی تو سر کی آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھ سے تک لینا، دل کی آنکھ سے تک لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر کے قلب کی آنکھ سے جلوہ کرا تھا۔ اب مولانا روم کہتے ہیں محرم این ہوش جز بے ہوش نے مرزبارا مشتری کیوں ہوش نے مرزبارا مشتری جز ہوش نے۔ اس ہوش کی خبر بے ہوشوں کو ہوتی ہے،
جو بے ہوش نہیں ہوئے انہیں کیا خبر کہ دل کا ہوش کیا ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ کرانے کے لیے آنکھ کے ہوش سے معطل کرنا پڑا کر دیا اور دل سے کرایا. مگر جب تاجدار کائنات کو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی رفعتوں پر بلا کر پردہ اٹھائے کا وقت آیا تو فرمایا محبوب اب تیرا دل کا ہوش بھی سلامت رہے, تیری آنکھ کا ہوش بھی سلامت رہے. اے مصطفیٰ کے دل تو بھی تک, اے مصطفیٰ کی آنکھ تو بھی تک, تو آنکھوں نے بھی چلوا کیا, دل نے بھی چلوا کیا. حکم و ما کذب الفؤاد ما رأى. دل نے بھی جلوہ کیا, آنکھ نے بھی جلوہ کیا, کیونکہ مقام کشف ذات کا تھا. یہ چھٹا فیض تھا. یہ کیا تھا؟ چھٹا فیض تھا. اور جب یہ سارے فیض جاتے جاتے ہوئے, کیا جاتے جاتے ہوئے جب پلٹنے کا وقت آیا, جب آپ اپنے کسی محبوب سے مل کر پلٹتے ہیں, محبوب سے مل کر واپس پلٹتے ہیں, تو کیا مل کر محبوب بھی سیدھا ہی واپس چلا جاتا ہے اور آپ بھی پیچھے مڑ کے تکے بغیر آتے چلے جاتے ہیں؟ بولیے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. جب تک آپ چلتے رہتے ہیں محبوب بھی کھڑا دیکھتا رہتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے محبوب کھڑا ہے, تو مل کے واپس آنے والے بھی مڑ کے کم از کم ایک بار ضرور دیکھتے ہیں, مڑ کے ایک بار ضرور دیکھتے ہیں, بلا تشبیہ ہو بلا مثال. مثال سمجھانے کو دی, تشبیہ کو نہیں. جیسے آپ مڑ کے ایک بار جاتے جاتے دیکھتے ہیں, 6 فیض توجہات الہیہ کے ہو چکے. جب تاجدار کائنات انوار معراج کو اور فیوزات معراج کو اور برکات معراج کو اور توجہات معراج کو سب کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر خدا کی ذات کا مظہر بن کر, مظہر کامل بن کر جب واپس پلٹے, تو جب پلٹ کے واپس آنے لگے اور سدرۃ المنتہا کے قریب آئے تو جلوہ حق تھا, ابھی سامنے تھا, ابھی بے نقاب تھا. یار نے واپس آتے ہوئے پلٹ کر پھر دیکھا اور قرآن بول اٹھا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اس نے جاتے جاتے پلٹ کر دوبارہ دیکھا, پلٹ کر دوبارہ دیکھا. جب دوبارہ دیکھا تو جاتے ہوئے آخری فیض وہ بھی عطا کر دیا, آخری فیض وہ بھی عطا کر دیا. صفات صفات میں رنگ گئی, ذات ذات میں رنگ گئی, اخلاق اخلاق میں رنگ گئے, ہستی ہستی میں رنگ گئی. رنگ ڈنگ اپنے جاتے رہے, اس کے رنگ ڈنگ آ گئے. ہائے ہائے ہائے, اپنے سب رنگ ڈنگ جاتے رہے اور اس کے رنگ ڈھنگ ہائے 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 آ گئے. اس طرح جب وہ ذات اقدس وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, محبوب ہم نے 7 فیض مقرر دیے, ہم نے آپ کو 7 فیض بار بار دیے, دوہرا دوہرا کر دیے, پلٹ پلٹ کر دیے, بتکرار دیے. جب مقرر فیض عطا ہوا تو پھر کیا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا, صفات پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا, اخلاق پر اخلاق الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا. اور جو ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اپنی صفات کا اجمال بھی عطا کر دیا فاتحہ کی صورت میں, والقرآن العظیم, اور اپنی صفات کی تفصیل بھی عطا کر دی قرآن مجید کی شکل میں. تو مصطفیٰ کی ذات اللہ کی صفات کا رنگ چڑھنے سے ایسی بدلی کہ آقا علیہ السلام کا آئینہ ذات بدل کر ایسا ہو گیا کہ جب کوئی آئینہ ذات مصطفیٰ میں دیکھتا, جب کوئی آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں تکتا, اور جب کوئی آئینہ وجود مصطفیٰ کو دیکھتا تو لوگوں آئینہ ایک تھا. اب سیرت یوں بن گئی تھی کہ آئینہ ایک تھا
مگر اس ایک آئینے میں جلوے دو ہو گئے تھے۔ ذات مصطفیٰ کے آئینے میں جب کوئی تکتا ذات مصطفیٰ کی نظر آتی، صفات خدا کی نظر آتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور جب اللہ نے اپنی صفات کا اجمال بھی عطا کر دیا اور اپنی صفات کی تفصیل بھی عطا کر دی، تو حضور کے آئینہ پاک میں جب کوئی تکتا تو جلوہ ذات مصطفیٰ کی نظر آتی، صفات خدا کی نظر آتی۔ اس لیے آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ مصطفیٰ خدا نہ ہوئے اور جو سمجھے وہ کافر ہے، جو سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ مصطفیٰ خدا نہ ہوئے مگر جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا بتایا۔ مصطفیٰ خدا نہ ہوئے مگر جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا ہو گیا، اور صفات کو یوں بدلا کہ پھر ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کے اخلاق کو اخلاق عظیم قرار دے دیا، اور وہ کس طرح عملاً سیرت طیبہ کو اخلاق عظیم کے مرتبے پر عملاً کیسے لائے۔ بچپن آیا تو جبرائیل امین اور ملائکہ کو بھیج کے شبد صدر کیا، سینہ اقدس چیرا، اور پہلی بار سینہ اقدس چیر کر شبد صدر کر کے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں اپنا فیض بھر دیا۔ پہلی بار جب سینہ مبارک چیرا تو طبیعت میں رب نے اپنا فیض بھر دیا۔ پھر جب وحی کا وقت آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بعثت کا وقت آیا تو دوبارہ سینہ مبارک چیرا گیا، شبد صدر ہوا۔ جب دوسری بار شبد صدر ہوا تو نفس محمدی میں اللہ نے اپنے فیض کو کر دیا۔ جب معراج کا وقت آیا تو شب معراج تیسری بار آقا علیہ السلام کا شبد صدر ہوا، اور تیسری بار سینہ مبارک چیرا تو حضور کے قلب اطہر میں اللہ نے اپنا فیض بھر دیا۔ فیضان الوہیت سے جسم مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، طبیعت مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، سر مصطفیٰ، خفی مصطفیٰ اور اخفال مصطفیٰ، سارے لطائف مصطفیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے فیضان الوہیت کے ساتھ رنگے گئے، بدلے گئے۔ پھر قرآن کی آیتیں اترتی رہی، والقرآن العظیم، ہم نے قرآن عظیم عطا کی، آیتیں اترتی گئی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی ہر آیت اللہ رب العزت کی ایک ایک صفت اور خلق کا مظہر ہے۔ ہر آیت قرآن کی خدا کے ہر ایک خلق و صفت کا مظہر ہے۔ ہر آیت کریمہ اللہ کا کوئی نہ کوئی خلق لے کے اترتی، اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت لے کے آتی۔ جب کوئی صورت پیدا ہوتی، کوئی صورت پیدا ہوتی اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی خلق کا اظہار ہوتا، ذاتی خلق کا اظہار ہوتا، ایکسپوز ہوتا ذاتی خلق کے پاس، وہ ذاتی خلق جو پہلے ہی اخلاق انبیاء سے رکھتا تھا، وہ ذاتی خلق جو پہلے ہی صفات و اخلاق انبیاء سے اعلیٰ تھا، پہلے ہی سب سے اونچا تھا، مگر مصطفیٰ کے مرتبے کو پر اسے بھی بدلنا مقصود تھا۔ لہذا ہر مقام پر جب حضور علیہ السلام کا کوئی ذاتی خلق اور ذاتی اخلاق اور ذاتی صفت اور مزاج اور طبیعت کی کوئی ذاتی بات نمودار ہوتی، وہی ایک آیت کریمہ اتر آتی۔ ادھر حضور کا ذاتی اخلاق کوئی ظاہر ہوتا، ادھر آیت خدا کا اخلاق لے کر اور خدا کی صفت اور خلق لے کر اترتی۔ آیت کا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہونے کی دیر ہوتی، اللہ کے قرآن کی آیت ادھر دل پہ اترتی، ادھر خلق محمدی ذاتی اعتبار سے مٹا دیا جاتا، خلق خدا کا ہٹا دیا جاتا، حضور کا ذاتی خلق مٹا دیا جاتا اور خدا کی ذات کا خلق چڑھا دیا جاتا۔ ایک ایک آیت اترتی گئی،
اور حضور اسلام کا ایک ایک ذاتی خلق ہٹایا جاتا رہا اور خدا کا ایک ایک خلق چڑھایا جاتا رہا. ارے لوگوں، جب قرآن کی 114 سورتیں مکمل ہوئی تو خدا کی عزت کی قسم ادھر 114 سورتیں مکمل ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی سیرت اور صورت مکمل ہو گئی. ادھر مصطفیٰ کی سیرت کی صورت مکمل ہو گئی. اخلاق محمدی ذاتی سارے ہٹا دیے گئے اور خدائی اخلاق مصطفیٰ کی سیرت میں سارے چڑھا دیے گئے. اب جب سیرت مصطفیٰ کی بات ہوگی، سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اخلاق خدا ہے. سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اخلاق خدا ہے. اب آپ کو حدیث کی سمجھ آئے گی. جب کسی صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیے حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین اپنی جان فرمائیے حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ سنیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں فرمایا کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، نہ. سوال کرنے والے نے پوچھا اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کان خلقہ القرآن. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا. اللہ، میرے مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا. اور قرآن کیا ہے؟ وہ اخلاق خدا ہے. قرآن صفات خدا ہے. قرآن صفات خدا ہے اور قرآن بیان اخلاق خدا ہے. ارے قرآن تو خدا کی صفات کا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دراصل کہنا یہ چاہتی تھی کہ حضور کا اخلاق پوچھنے والوں، تم نے خدا کی صفات نہیں جانی، مصطفیٰ کا اخلاق خدا کی صفات تھی. مگر حیاً قرآن کا لفظ بول دیا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، نادان ٹھوکرے نہ کھائیں، نادان ٹھوکرے نہ کھائیں، سمجھنے والے پا جائیں. کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی صفات خدا تھا. اب وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مصطفیٰ کا اخلاق صفات خدا ہے اور صفات خدا اخلاق مصطفیٰ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو اللہ رب العزت کی جملہ صفتیں اور جملہ اخلاق. اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کے کوئی اخلاق ہوتے، کوئی جاہل یہ کہے یہ خدا کے اخلاق بندے پر کیسے آ گئے، تو آئیے یہ بھی حدیث ہے. ہر شخص کو فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ. ہر انسان کو فرمایا گیا لوگوں اللہ کے اخلاق اپناؤ. کیا بولیے؟ تخلقوا باخلاق اللہ. لوگوں اللہ کے اخلاق بولیے اپنائیے. ہمیں فرمایا اللہ نے میرے اخلاق اپنائیے، اور مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے لیے فرمایا، ہمیں فرمایا میرے اخلاق اپناؤ. اور مصطفیٰ کی باری آئی تو اپنے اخلاق چڑھا دیے. حضور کے اپنے اخلاق ہٹا دیے، اللہ نے اپنے اخلاق چڑھا دیے. تو مصطفیٰ کی ذات خدا کے اخلاق کا مرکب بن گئی، مصطفیٰ کی سیرت خدا کی صفات کا مرکب بن گئی. ارے اب مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے والوں یقین جانیے، جس نے سیرت مصطفیٰ کو سمجھ لیا اس نے معرفت خدا پائی، اس نے معرفت حق پائی. اور جو مصطفیٰ نے فنا ہو گیا وہ خدا میں فنا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کو پا گیا وہ خدا کو پا گیا. جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. اس لیے کہ جب اس کے اخلاق اور صفات مصطفیٰ پہ چڑھ گئے تو پھر ذاتیں دو رہ گئی مگر اطاعت ایک ہو گئی. ذاتیں دو رہ گئی، اطاعت ایک ہو گئی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ذاتیں دو رہ گئی، محبت ایک ہو گئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
ذاتیں دو رہی، ادب ایک ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ذاتیں دو رہی، زبان ایک ہو گئی. فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ارے لوگوں، ذاتیں دو رہی، ہاتھ ایک ہو گیا. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ذاتیں دو رہی، بیعت ایک ہو گئی. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مصطفیٰ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تیرے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. میرے مصطفیٰ تیری اطاعت کرنے والے تیری نہیں، خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. مصطفیٰ تیری غلامی کرنے والے تجھ سے نہیں، خدا کی غلامی اور محبت ادا کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ تیرا ادب کرنے والے تیرا نہیں، خدا کا ادب کر رہے ہیں. ارے مصطفیٰ تیرا بولنا، تو کلام کرتا ہے، زبان تیری ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے. کنگریاں تو پھینکتا ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے. بیعت کے لیے ہاتھ تیرا پھیلتا ہے، بیعت میرے ہاتھ پر ہوتی ہے. ان کو بتا دو کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے مصطفیٰ تیری اور میری نسبت وحدت حکم میں ایسی ہو گئی کہ اب بتا دے کہ بلاوا مصطفیٰ دیتا ہے، اذان خدا کی ہے، اذان من اللہ ورسولہ. اذان خدا مصطفیٰ کی ایک ہو گئی، برات مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی. فرمایا برات من اللہ ورسولہ. فرمایا مخالفت مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی. من یشاقق اللہ ورسولہ. فرمایا میرے مصطفیٰ ان کو بتا دے تحریم مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی. الذین ما یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. مصطفیٰ رضا تیری ذاتیں دو رہی، ذات ایک بن گئی. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. حیدرآباد والوں، اردو زبان آپ سے چلی تو اردو کا مسئلہ بتا دو. اگر دو کی بات ہو رہی ہو، کیا کتنوں کی؟ دو کی، تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے. اگر دو کی بات ہو تو اسے کہیں گے یا انہیں؟ انہیں کہیں گے. پکے رہو گے نا اس بات؟ جی پھرو گے تو نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول. کتنی ذاتوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو کی یا ایک کی؟ اور اللہ اور اس کا رسول دو کی. احق ان یرضوہ. عربی زبان میں واحد کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہو. اگر دو ہوں دو تو اس کے لیے بولتے ہیں ہما. کیا بولتے ہیں؟ ہما. اگر تین یا زیادہ ہوں تو بولتے ہیں ہم. اب اللہ رسول دو کی بات تھی، ان کی رضا کی، تو چاہیے تھا کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، انہیں راضی کیا جائے. چاہیے یہی تھا، مگر رب کائنات نے قاعدہ کلیہ بدل دیا اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. باری تعالیٰ یہ بات کیا ہوئی؟ بات تیری اور تیرے حبیب کی دو ذاتوں کی ہو رہی ہے، اور یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. تو فرما رہا ہے کہ اسی ایک کو راضی کیا جائے. ایک کیوں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے. ارے ذاتیں دو ہیں، عطا ایک ہے. ذاتیں دو ہیں،
قربت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، حرمت ایک ہے، ارے ذاتیں دو ہیں، غنا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، فضل و کرم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں پر بارگاہ ایک، بارگاہ ایک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اللہ کا گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کے حضور گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، تو خدا کا گھر مت ڈھونڈو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر خدا سے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو میں کسی الگ گھر میں نہیں رہتا، میرا گھر الگ نہیں ہے، الگ سے میرا گھر نہ ڈھونڈو۔ اگر میرے پاس آنا ہے اور مجھ سے معافی طلب کرنا ہے تو مولا کدھر جائیں؟ جاؤں کا مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہی رہتا ہوں۔ مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہی ہوتا ہوں۔ جس کو مصطفیٰ مل گئے سمجھو اسے خدا مل گئے۔ جاؤ ان کا آپ کے پاس آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو، آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو تو معاف کر دوں گا؟ نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا، وہ چل کے میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی آ گیا اور واستغفر اللہ، اور آ کے مجھ سے معافی بھی مانگ لی، آنے والے کا کام ختم ہو گیا۔ باری تعالیٰ اب معاف فرما دے، فرمایا نہیں ابھی ایک کام میرا باقی ہے، اس کے کام ہو گئے، ابھی میرا کام باقی ہے۔ باری تعالیٰ تیرا کام کیا باقی ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، میں مصطفیٰ کا مکھڑا تک رہا ہوں، وہ کیا بولتا ہے؟ ہائے ہائے، میں اپنے محبوب کا چہرہ تک رہا ہوں، اس کے لب تک رہا ہوں، ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے؟ محبوب کیا بولتا ہے؟ اچانک مصطفیٰ کے لب ہل گئے اور مصطفیٰ بول اٹھے مولا جانے دے، معاف کر دے۔ بس یہ زبان سے جانے دے کا کلمہ ادا ہونے کی دیر تھی، آواز آئی لوجد اللہ توابا رحیما، مجھے اپنی عزت کی قسم توبہ بھی قبول کر لی، رحمت بھی عطا کر دی۔ اس لیے اب حضور کی ذات پاک میں اور آپ کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنت مبارکہ میں اور آپ کی سیرت مقدسہ میں کوئی عیب تلاش کرنا یہ مصطفیٰ کا عیب نہ ہوگا، خدا کا عیب، کیونکہ مصطفیٰ کے ذاتی اخلاق بدل گئے اور خدا کے اخلاق چڑھ گئے۔ اب مصطفیٰ کے علم میں نقص ڈھونڈنا، علم خدا میں نقص تلاش کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا، خدا کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا ہوگا۔ حیات مصطفیٰ کو ناقص جاننا، حیات خدا کو ناقص جاننا ہوگا۔ ارے سمو بسر مصطفیٰ میں کہ حضور سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، یہ نقص سمو بسر میں دیکھنا، خدا کی سمو بسر کی صفت کا نقص کرنا ہوگا، اور کلام مصطفیٰ میں نقص اور عیب ڈھونڈنا، کلام خدا میں عیب ڈھونڈنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے حضور کی ساری سیرت اور اخلاق و صفات کو اپنی اخلاق و صفات کے دامن میں دے دیا، اپنے خلق چڑھا دیے۔ اب اپنا بچا ہی نہیں کچھ کا، سب حضور کا ہے۔ اب اعتراض کس پر کرتے ہو ظالمو؟ نقص کس میں ڈھونڈتے ہو؟ اب عیب کس میں تلاش کرتے ہو؟ مصطفیٰ میں یا خدا میں؟ حاضرین محترم، اس لیے مثلا قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، حضور کا اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے جو تجھ پر چڑھ گئی ہے، جو تجھے مل گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی۔ قرآن بولا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی ہے۔ ان دو کو اب جدا نہیں کر سکتے۔
جدا چونکہ خلق محمدی خلق خدا میں چھپ گیا اور خلق خدا خلق محمدی پہ چڑھ گیا. اب اس آئینے میں اسی کے خلاف دکھائی دے رہے. غزوہ احد میں جب دوبارہ حملہ پلٹ کر کافروں نے کیا مورچہ خالی ہو جانے کے بعد، تو آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نیزہ لگا، پتھر لگے، زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک سے خون بہ گیا، چہرہ پاک خون آلود ہو گیا. اچانک اس ایک کیفیت میں آپ کا ذاتی خلق ظاہر ہوا. دفعتاً میں 2 مثالیں دے دی میں نے کس طرح خلق خدا خلق مصطفیٰ پہ چڑھتا تھا اور خلق مصطفیٰ کو ہٹا کر خلق خدا کس طرح جگہ لیتا تھا. حضور کی سیرت پاک میں ذاتی خلق ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا وہ قوم، جلال میں آ کے فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. بس یہ کلام ظاہر ہونا تھا، یہ ذاتی خلق نمودار ہوا. فوراً آیت آ گئی اور ارشاد ہوا اے میرے حبیب لیس لک من الامر شیء، محبوب تیرا اپنا امر تو بچا ہی کوئی نہیں، تیرا اپنا ذات کا امر تو اب بچا ہی کوئی نہیں، سارے امر ہمارے آ گئے ہیں. بس یہ آیت اترنے کی دیر تھی کہ آقا کا خلق خدا نے چل کے بول اٹھا لوگوں آج جو پلٹ آئے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جلال تھا جمال میں بدل گیا، ناراضگی تھی رضا میں بدل گیا. اور اس میں سبق دے دیا کہ قیادت اس وقت تک قیادت نہیں بنتی جب تک معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو. معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو. اپنے پرائے جب تک قیادت کے دروازے سے اور سیادت کے دروازے سے آ کر عفو درگزر نہ پائیں وہ مرتبہ قیادت کی اہل نہیں. نبوت و رسالت کی سیرت یہ سبق سکھا رہی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر ہیں. یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھتے تو وہ اس میں جلوہ خدا پاتے، جلوہ خدا پاتے. اور ابو جہل ابو لہب مشرک اور کافر جب اس آئینے کو تکتے تو ان کی آنکھیں پلید تھی، اس قابل ہی نہ تھی کہ آئینے میں جلوہ پا سکے. وہ پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھتے. اس لیے اپنے آپ کو تکنے والے بشریت کے اندھیروں میں چھپ کے رہ گئے، بشریت کے پردوں میں بشریت کے پیچوں میں الجھ کے رہ گئے اور آئینہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھنے والے بشریت کے پردوں سے گزر کے نورانیت سے گزر کر حقانیت کی منزلوں تک جا پہنچے، آگے جا پہنچے. اور آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. اور آخری بات، باقی باتیں انشاءاللہ نئے موضوع پر کل رات ہوں گی اور پھر اور نئے موضوع پر پرسوں رات ہوں گی. آج کی آخری بات سن لیجئے. آقا علیہ السلام کے فرمان پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملنے گئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور کے فرمان پر دونوں ملنے گئے تھے. یہاں تک تو صحیح مسلم میں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر علی کو کہ جانا میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے، میری امت کے لیے دعا کر دے. حضور کا فرمانا اور اپنے صحابہ کو دعا کے لیے بھیجنا حکم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں ایک مرتبہ نبوت ہے، ایک مرتبہ صحابیت ہے. میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور میرے صحابہ کے بعد نہ کوئی صحابہ ہوں گے، مگر اویس کی طرف بھیجنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ قیامت تک میری امت میں اولیاء ہوتے رہیں گے اور تمہیں اولیاء کے بعد جاتے رہنا ہوگا اور دعائیں کرواتے رہنا ہوگا. لے جا کے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. آئے دعا کروا لی. اب اس واقعے کو عرفاء نے بیان کیا،
حضرت بایزید نے بیان کیا. امام نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات اس واقعے کی لکھی. فرماتے ہیں کہ دیر تک حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھے رہے اور پوچھتے رہے کوئی یار کی بات تو سنا دو, کوئی پیا کی بات سنا دو. وہ اپنے پیا کی باتیں سنتے رہے, اپنے پیا کی. کون پیا, کون پیا, بولیے کون پیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام کی ساجن پیارے پیا کی باتیں سنتے رہے. 23 برس کی باتیں سنتے رہے. مکہ میں کیسے دیکھا, جنگوں میں کیسے دیکھا, ہجرت میں کیسے دیکھا, سفر میں کیسے دیکھا, حضر میں کیسے دیکھا, خلوت میں کیسے دیکھا, جلوت میں کیسے دیکھا, دن کے اجالے میں کیسے پایا, رات کی تاریکیوں میں کیسے پایا, مدینہ کی گلیوں میں کیسے پایا. 23 برس کے قصے سنتے رہے. داستان حیات مکمل ہو گئی. سارے واقعات جب سن لیے تو امام نبہانی نے بیان کیا. آخر پہ حضرت خواجہ اویس کرنی پوچھنے لگے, پوچھتے ہیں کہ عمر اور علی بھائی بتاؤ کیا تو نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ 23 برس دیکھنے کی داستانیں سنتے رہے, پوری بات سنتے رہے, اور آخر پہ مستی کے حال میں تھے, بے خود تھے, مست تھے, مستغرق تھے. اس عالم استغراق میں بولے کہ وہ ابو عمر و علی کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ فرمانے لگے ہاں اویس بھائی 23 برس تو دیکھتے رہے, ساتھ رہے. کہنے لگے نہیں, خدا کی قسم جو تم نے دیکھا وہ مصطفیٰ کا سایہ تھا, مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا. تو تم نے دیکھا وہ تو حقیقت محمدی کا سایہ, حقیقت محمدی کا پردہ تھا. ارے حقیقت محمدی تو وہ ہے جو تمہاری نگاہیں نہ دیکھ سکی. حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں آسمان کے ملائکہ نہ دیکھ سکے. حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں سدرۃ المنتہا کے ملکوت نہ دیکھ سکے. اور حقیقت محمدی وہ ہے جہاں جبرائیل کے پر چلتے تھے وہ نہ جا سکا. حقیقت محمدی وہ ہے جو مکان نہ دیکھ سکا, جو لا مکان نہ دیکھ سکا. وہ مقام کعبہ قوسین پر پہنچا, پردہ اٹھا, حقیقت خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا اور حقیقت مصطفیٰ کو خدا نے دیکھا. اور قرآن نے کہا انہ هو السمیع البصیر, وہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا اور یہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا. دوستو, ہمیں اللہ رب العزت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مقام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عظمت رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی کامل معرفت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی نسبت عطا کرے اور اس کی بارگاہ کی حضوری عطا کرے اور ہمیں وہ رنگ اور وہ آنکھ عطا کر دے کہ پردے اٹھے اور کچھ جلوے ہمیں بھی آقا کی بارگاہ کے نصیب ہو سکے. وما علینا الا البلاغ.